السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے، ہم آج ان کی ناقدری کرتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ہم بھول جاتے ہیں، اور دین کو بھول کر ہم اپنی زندگی کو گزارنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنے دل کی مان کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پتہ ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جب ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ دنیا کے ایک دستور بتاتا ہوں، یعنی جس دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اس کا دستور کیا ہے، اس کا قانون یہ کیا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو میں نے کسی کو دی ہے وہ میری مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے کرائے پر گھر لیا، آپ گھر کو صاف نہیں رکھتے، اس کے لون میں جو پھول پودے ہیں ان کی کٹنگ نہیں کرتے، ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو مکان والا اگلے سال آپ کو نکال دے گا اور کہے گا میرے مکان کا کیا حال کر دیا۔ تو اگر کرائے دار کرائے کے مکان کا اتنا لحاظ رکھتا ہے تو یہ ہمارا 6 فٹ کا جسم بھی تو کرائے کا مکان ہے میرے عزیزوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہم اپنے 6 فٹ کا جسم اور اپنا بدن لیے پھرتے ہیں یہ بھی کرائے کا ہے، یہ بھی تو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سالوں اور محدود مدت کے لیے عطا کیا ہے، اور قرآن کریم کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کو خرید لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہمیں بدن دیا ہے اللہ نے کچھ مدت کے لیے عطا کیا ہے۔ گویا گاڑی پرائی ہے، اسٹرنگ پر کسی کو بٹھا دیا، اب اگر گاڑی ڈرائیور ٹھیک نہ چلائے تو ڈرائیور کو اتار دیا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس جسم کو ٹھیک استعمال نہیں کریں گے میرے عزیزوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک باپ ہے جو بہت امیر ہے، ارب پتی ہے، اس کا بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تجھے 20-25 لاکھ کا کاروبار کر دیتا ہوں، تم ذرا چلا کے دکھاؤ۔ اگر تم نے کاروبار ٹھیک چلا کر دکھا دیا تو پھر جتنا بھی میرا کام ہے تیرے ہی حوالے کر دوں گا، اور اگر تم اتنے سے کام کو سنبھال نہ سکے تو میں تمہیں بڑا کام کیسے حوالے کروں گا۔ بالکل میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہی مثال ہماری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، صرف یہ پرکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہے جو ان نعمتوں کو ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ جو ٹھیک استعمال کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو یہ نعمتیں اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گے، اور جو ٹھیک استعمال نہیں کرے گا پتہ ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے واپس لے لیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن سرخ رو ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سرخ روئی ہو، ہماری کامیابی ہو، تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزوں اپنے بدن کا استعمال کریں، اپنی نعمتوں کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔